جب ہم نے اعلان کر دیا کہ تم اگر ابو بکر عمر کا اسلام ثابت کرو، ایمان تو دور کی بات ہے، اسلام ثابت کرو تو ہم اپنے مذہب سے پھر جائیں گے. ٹھیک ہے نا، سب سے جامع یہی بات ہوگی، آپ ان کا مسلمان ہونا ثابت کر دیں. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ کافر کافر شیعہ کافر، اس کے ساتھ ایک اور لفظ کا اضافہ کرنا چاہیے، کافر کافر شیعہ رافضی کافر. کیونکہ یہ جو روافض ہے، جو رافضی ہے، یہ سارے کے سارے مرتد ہیں اور سارے کے سارے کافر ہیں. ان کا اسلام سے کوئی نہ تعلق تھا، نہ ہے اور نہ رہے گا. ان کے آباء و اجداد بھی یہی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پر بونکتے تھے، یہ بھی بونکتے تھے، اور اس کی جو آگے آنے والی نسلیں ہیں یہ بھی بونکتے رہیں گے. اچھا، یہ ایک اور یہ جو حسن یاری نام ہے، پتہ نہیں کیا نام ہے، یہ پیدا ہوا ہے اور یہ اکثر اہل سنت کے نوجوانوں سے یہ مناظرے کرتا ہے، اور ہر مناظرے میں یہی بات کرتا ہے کہ بھائی آپ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا اسلام ثابت کریں. پھر اس کے بعد جو ہے نا باقی جو صحابہ اکرام ہیں، حضرت معاویہ، اسی طرح حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان وغیرہ، ان کے اوپر بات کریں گے. تو یہ اکثر جو ہے نا یہی بات کرتا ہے کہ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا اسلام ثابت کریں. اور ان کے نزدیک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ من ذالک یہ بعد میں اسلام چھوڑ کر گئے تھے، یعنی کافر ہو گئے تھے ان کے ہاں. یہ اکثر کہتا رہتا ہے مناظروں میں. تو ہمارے جو ہے نا نادان اور نہ ان کے پاس علم ہوتا ہے، جو ہمارے حضرات ہوتے ہیں سنت والے، یہ اکثر جو ہے نا بریلوی ہوتے ہیں اور اہل حدیث بھائی ہوتے ہیں. تو ان کے پاس مثال اتنا زیادہ علم نہیں ہوتا، تو ان کو چاہیے کہ ان کے ساتھ مناظرہ نہ کریں. جب علم آپ کے پاس اتنا زیادہ نہیں ہے تو پھر کیوں مناظرہ کرتے؟ کیونکہ یہ جو ہے نا قرآن کی کوئی آیت بھی آپ پیش کرتے تو یہ الٹا مطلب لیتا ہے، اور نہ قرآن کی آیت کو یہ مانتا ہے نہ مطلب مانتا ہے، کچھ بھی نہیں مانتا یہ حسن یاری جو ہے. اچھا، سب سے پہلے میں جو ہے نا ان کے بارے میں یہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی اور اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے بارے میں جو ہے نا ایک آیت پیش کروں گا، اور انشاءاللہ ان سب کی جو ہے نا اس میں اسلام اور مسلمان ہونا ثابت ہو جائے گا. پھر اس کے بعد یہ جو شیعہ ہے یہ ان کا کفر بھی ثابت ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو سب سے پہلے جو ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں نا، یہ سورۃ البقرہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اب یہاں پر جو اہل علم والے ہیں ان کو بخوبی اس چیز کا علم ہے کہ اس میں اشارہ دو قسم پر ہے. ایک اس میں اشارہ وہ ہوتا ہے جو قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ایک اس میں اشارہ وہ ہوتا ہے جو بعید یعنی دور کے لیے استعمال ہوتا ہے. جو قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ ہے ھذا، اور جو دور کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ ہے ذالکا. اب اس قرآن مجید کے اندر جو سورۃ البقرہ ہے، پہلی جو آیت الف لام میم، یہاں پر اس کا نہ کوئی مطلب ہے نہ اس کا کوئی معنی ہے. اس کا مطلب اور جو اس کا معنی ہے یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے، باقی کسی کو نہیں پتہ. باقی مفسرین وغیرہ نے اس کی جو بھی مطلب بیان کیے تو وہ ان کی اپنی تحقیق ہے، لیکن اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، نہ اس کا کوئی معنی ہے. یہ صرف اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اچھا، یہاں پر جو ہے نا ذالک الکتاب، کہ وہ کتاب، حالانکہ کتاب بالکل سامنے ہیں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ذالک الکتاب، وہ کتاب. یا اللہ کون سی کتاب؟ کہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جمع ہوا، وہ کتاب. اچھا، اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ان لوگوں کا جو ہے نا یہ شروع سے میں بتاتا ہوں جہاں سے ان لوگوں کا کسی پر بھی ایمان نہیں ہے. ٹھیک ہے. ذالک الکتاب کا جو مشار الیہ ہیں وہ ہے جو لوح محفوظ میں جو قرآن مجید تھا وہ کتاب مراد ہے. اسی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام جو نازل کر کے لے کے آئے وہ کتاب، ذالک الکتاب، وہ کتاب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. ٹھیک ہے. اسی طرح ذالک الکتاب کا مشاملہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں جمع ہوا. ذالک الکتاب، وہ کتاب جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کے دور خلافت میں ترتیب دیا گیا۔ ذالک الکتاب، وہ کتاب جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں جس کی قرات متعارف کرائی گئی، یعنی 17 قراتیں متعارف کرائی گئیں۔ ذالک الکتاب، وہ کتاب جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں جس کی حفاظت کی خوارج سے اور روافض سے، دونوں سے، نازبیوں سے بھی اس کی حفاظت کی گئی اور ان کو سمجھایا گیا۔ ذالک الکتاب، وہ کتاب جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے لکھی، وہ کتاب۔ اچھا، وہ کتاب لا ریبہ، کہ اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے، حالانکہ یہ شیعہ بھی مانتے ہیں اور سنی بھی مانتے ہیں کہ جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو لوح محفوظ میں ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل کر کے لے کے آئیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں جمع ہوا، اور اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں ترتیب دیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں اس کی قرات کو متعارف کرایا گیا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اس کی حفاظت کی گئی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس کتاب کو لکھا۔ یہ سب مانتے ہیں۔ جب سب مانتے ہیں اور قرآن مجید بھی یہی ہے جو آج کل ہم پڑھتے ہیں، یہی وہ قرآن ہے جو میں نے آپ کو ترتیب وار سے بتا دیا کہ یہ کتاب ہے۔ ذالک کتاب سے جو ذالک مشار ہے وہ یہ مراد ہیں، تو یہ سب مانتے ہیں۔ تو اسی قرآن مجید کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جب اس میں کوئی شک نہیں ہے تو پھر یہ متقین اور تقوی والوں کے لیے ہدایت ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، کہ یہی لوگ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اسی طرح اس سے تمام صحابہ بھی مراد ہے، کیونکہ تمام صحابہ نے اس قرآن مجید کی تشریح اور اس قرآن مجید کی تفسیر اور اس قرآن مجید کو آگے ہم تک پہنچایا گیا، تو یہ سارے خدمت کرنے والے لوگ بھی مراد ہے۔ یہ اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں۔ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہدایت پر ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہدایت پر ہیں، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ سارے کے سارے اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں۔ اور ایک شیعہ پلید مرتد کافر اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ بعد میں ایمان چھوڑ کر گئے تھے، اسلام کو چھوڑ کر گئے تھے، معاذ اللہ۔ تو آگے اللہ رب العزت انہی کے بارے میں، جو یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ بعد میں ایمان چھوڑ کر گئے تھے، انہی کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں انہی کے آباء و اجداد کے بارے میں بھی یہی مراد ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ۔ اچھا، یہاں پر جو ہے نا، جب ان مرتد، ان کافروں، ان مشرکوں، ان منافقوں سے کہا جاتا تھا، کہ ان روافض سے کہا جاتا تھا کہ تم ایمان لے کے آؤ، کہ جیسا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین لے کے آئیں، تو یہ مرتد، یہ شیعہ رافضی، یہ کافر، یہ مشرک، یہ بدعتی، یہ غلیظ ترین مخلوق کہتے تھے کہ ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لے کے آئیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا الا انہم ہم السفہاء، کہ نہیں، خبردار آگاہ رہو کہ وہ بیوقوف نہیں، بیوقوف تم ہی ہو۔ السلام علیکم۔ اچھا، تو یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لے کے آئیں، معاذ اللہ۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ خبردار، کہ وہ بیوقوف نہیں، بیوقوف تم ہی ہو، لیکن تمہیں اس کا علم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو یہ لوگ ہیں، جو مرتد قسم کے لوگ، یہ کافر ہیں، یہ ایک کڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ صحابہ اکرام معاذ اللہ وہ بیوقوف ہیں۔ تو اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں کہ بیوقوف ہو نہیں ہے، بلکہ تم ہی ہو۔
اچھا، ایک اور شیعہ رافضی آج کل کڑا ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ صحابہ اکرام یا حضرت ابوبکر صدیق یا حضرت عمر فاروق یا عثمان غنی یا حضرت علی یا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں سے کوئی ایک اسلام چھوڑ کر گیا ہے، کافر ہیں۔ تو اللہ رب العزت کیا فرمائے گا کہ کافر وہ نہیں، کافر تم ہی ہو۔ اب یہاں پر اس سے ان لوگوں کا کفر بھی ثابت ہو گیا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہاں پر جو ہے نا یہ پھر اگر آپ کو کہے نا، یہاں پر آپ کو کیسے پتہ چلا ناس الناس کا لفظ آیا نا، تو الناس سے کون مراد ہے؟ یہی لوگ مراد ہے، اولئک علی ھدی من ربہم، کہ جو اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں، تو اولئک بھی اس میں اشارہ ہے۔ تو یہاں پر وہی لوگ مراد ہے جو ذالک میں ہیں۔ ذالک میں کون کون تھے؟ جو میں نے آپ کو بتا دیا، صحابہ اکرام سارے اس میں آ جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سر فہرست ہیں، حضرت عمر فاروق سر فہرست ہیں، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، حضرت معاویہ سر فہرست ہیں، باقی صحابہ بھی ان میں شامل ہیں۔ یہ سب کا مشار الیہ وہ یہی صحابہ اکرام ہیں۔ اب ایک بندہ کڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین وہ بعد میں اسلام چھوڑ کر گئے، تو اللہ رب العزت فرماتے کہ وہ اسلام چھوڑ کر نہیں گئے بلکہ تم ہی گئے ہو، ان کے آباء و اجداد بھی گئے، یہ لوگ بھی گئے۔ اچھا، اس آیت سے پہلے جو ہے نا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اس سے ایک آیت اور پیچھے، اس میں اللہ رب العزت فرماتے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ۔ اللہ رب العزت اس آیت کے اندر یہ فرماتے ہیں کہ جب یہ ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ کرو، زمین میں فساد نہ کرو، دہشت گردی نہ کرو، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم دہشت گردی نہیں کرتے، ہم فساد نہیں پھیلاتے، بلکہ ہم تو مصلح اصلاح کرنے والے لوگ ہیں، ہم تو نیک لوگ ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے کہ نہیں نہیں، خبردار، یہ نیک لوگ نہیں ہیں، یہ مصلح لوگ نہیں ہیں، یہی فساد کرنے والے لوگ ہیں۔ ابھی جو ہمارے چھپے ہوئے رافضی ہے اصل میں، ٹھیک ہے، وہ اصل میں رافضی ہی ہے، شیعہ ہیں، لیکن سنی بنے ہوئے ہیں، جیسے مرزا صاحب ہے، مولوی صاحب ہے، اسی طرح یہ مفتی ہمدرد ہیں، ٹھیک ہے، یہ اصل میں جو ہے نا یہ شیعہ ہیں، لیکن سنیوں میں گھسے ہوئے ہیں۔ ان کو بھی یہ میں پیغام دیتا ہوں، اور پاکستان کے ایسا ہے جتنے بھی لوگ ہیں، ٹھیک ہے، جہاں بھی فساد ہوتا ہے ان کے پیچھے یہی لوگ خامخواہ ہوتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں جو فلسطین میں ہو رہے ہیں، ان سب کے پیچھے ان کا ہاتھ نہ ہوا تو پھر مجھے جو مرضی کہہ دو، کیونکہ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ فساد کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ تو دنیا کو شو کرے کہ بھائی ہم اصلاح کرنے والے لوگ ہیں، ہم تو سنیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم تو مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں، حالانکہ یہ جھوٹ ہے، بالکل جھوٹ ہے۔ اسی طرح عراق میں جو واقعہ ہوا تھا، یہ تقریباً سن 2000 میں اس کے آس پاس نا، وہاں پر بھی 1 لاکھ سنیوں کو ان لوگوں نے ذبح کیا ہے، قتل کیا ہے، قتل عام کیا ہے۔ اسی طرح کربلا، اسی طرح جنگ صفین، اسی طرح جنگ جمل وغیرہ جتنے بھی جنگیں ہیں، ان سب کے پیچھے ان لوگوں کا ہاتھ ہے۔ اور یہ تو لوگوں کو پیش کرتے کہ ہم اصلاح کرنے والے لوگ ہیں، ہم نیک لوگ ہیں، حالانکہ یہ جھوٹ ہے، یہ اصلاح کرنے والے لوگ نہیں ہیں، اور نہ اسلام سے ان کا کوئی تعلق ہے۔ یہ فسادی ہے، دہشت گرد ہے اور دہشت گرد رہیں گے، تو اس کو سمجھنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور آیت ہے، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ اب اس آیت کے اندر جو ہے نا صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی صفات بیان ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں پہلا جو لفظ ہے والذین معہ، اس سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت مراد ہیں۔ اشداء علی الکفار کہ جو کفار پر سخت ہے، اس سے مراد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت مراد ہے۔ اسی طرح رحماء بینہم، اس سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت مراد ہے، اور تراہم رکعا سجدا، اس سے مراد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت مراد ہے۔ اب یہ سب مسلمانوں کو، جو مسلمان ہیں، شیعہ نہیں، شیعہ تو کافر ہیں، مسلمانوں کو جو پتہ ہے، پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت آئی، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی آئی، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت آئی، پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت آئی۔ چاروں کی خلافت ترتیب وار آئی، اور ترتیب وار اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما دیا۔ اب اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے؟ اب ایک بندہ اٹھتا ہے، اس کو نہیں مانتا، تو وہ مسلمان کیسے کہلائے گا؟
ابھی آپ حضرات خود سوچیں اس کے بارے میں کہ یہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے، حالانکہ اللہ رب العزت نے واضح طور پر تمام جو خلافت ہے، جو حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان غنی، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، ان سب کو بیان کیا ہے۔